امریکی کانگریس کا خط ملکی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ بخاری صاحب، ایک طرف پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی رہی کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے، اب امریکہ سے امیدیں بھی ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے کہا ڈونلڈ نے میری حکومت گرا دی، پھر کہا باجوہ نے گرا دی، پھر کہا وہ جو میں نے بیان دیا تھا دیٹ از آن مائی بیک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو وہ تو اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے 2-3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو 60 ارکان نے خط لکھا تھا امریکی کانگریس کے، اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ مجھے تو حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ اتنی تاخیر کیوں کی ہے انہوں نے جواب دینے میں، تو بہت فوری طور پہ اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ لیکن میرے خیال سے یہ بھی اچھی بات ہے، جلد وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی غیرت جاگی ہے۔ وہ 160 بندوں نے ایک خط جو ہے وہ لکھ دیا پرائم منسٹر صاحب کو، اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ اسے کھلی جو ہے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پھر امریکہ کی تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے ان کو کہ یہ آپ جس بندے کی حمایت میں بول رہے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ وہ جیل میں کسی سیاسی ضمیر کے قیدی کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ عدالتوں سے سزا ملی ہے انہیں، جس کے نتیجے میں وہ جیل بھگت رہے ہیں۔ ایک تو یہ وضاحت بہت ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب وہ طالبان کی ہمدردی کر رہے تھے اس وقت تو آپ کو بڑی تکلیف تھی، جب وہ ان کے دفاتر کھول رہے تھے یہاں پر، جب وہ لا کے انہیں واپس بسا رہے تھے یہاں پر، تب تو آپ خاموش تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی ارکان کانگریس کی اتنی اندھی تقلید ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ان پر الزام لگاتا رہا ہے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے، وہ ہمارے لیے حیران کن ہے۔ یعنی یہ اس کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے بیان کو کوالیفائی کیا ہے مثالیں دے کے، انہوں نے یعنی جو شواہد ہے اور جو جس کو کہنا چاہیے ثبوت ہے، ان سب کو تفصیل کے ساتھ مینشن کیا ہے اس خط میں۔ میں اس کے چیدہ جو بخاری صاحب، سوری فار انٹرپشن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی لابنگ کی جا رہی ہے؟ جس طرح سے برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز نے خط لکھا، امریکی کانگریس کے اراکین نے خط لکھا، پھر اسرائیلی اخبار میں بانی پی ٹی آئی کے آرٹیکلز کا چھپنا، پھر چانسلر کے لیے خود کو نامزد کرنا، تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید انٹرنیشنلی بھی کوئی لابنگ چل رہی ہے۔ دیکھیے، لابیز جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اور خاص طور سے جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی لابیز جو ہیں وہ بالکل فل فلیجڈ ایکشن میں ہوتی ہیں۔ یہ خط بھی اسی لابیز کی ایفرٹ کے نتیجے میں لکھا گیا تھا، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس خط میں جو کچھ بھی تھا وہ تو ہم پروگراموں میں بتا چکے ہیں، لیکن اس خط کا جواب دیا جانا بہت ضروری تھا، اور بالآخر جیسا میں نے کہا دیر آئے درست آئے، خط کا جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ 2-3-4 باتیں جو اس خط میں اہم نوعیت کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہ ہی انسانی حقوق کے اور نہ ہی جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ یہ بات بالکل آپ غلط، یعنی ان کی بات کی تردید کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے طالبان سے متعلق معذرت خواہانہ بیانات تھے وہ پارلیمانی جمہوریت کی توہین اور سفارتی اقدار کی بھی توہین ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ مسلسل کوشش رہی ہے کہ ہر انتخابی عمل کو ڈسپیوٹڈ بنایا جائے، چاہے وہ 2013 کے الیکشن تھے، چاہے وہ 2018 کے الیکشن تھے، چاہے وہ 2022 یعنی جو 2024 کے الیکشن ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 3-4 موقعوں کے اوپر سٹیٹ کے خلاف ایک طرح کی بغاوت کی ہے، چاہے وہ 2022 مئی کے واقعات ہیں، چاہے وہ 9 مئی 2023 کے واقعات ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کیپٹل کے اوپر چڑھائی ہے، چاہے وہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، چاہے وہ سرکاری اہلکاروں کو بغاوت پر مجبور کرنا ہے۔ یہی ڈویژن انہوں نے فوج میں کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس کے اعلیٰ کار بنے تھے وہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اس وقت ایک 3 اسٹار جنرل کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو یہ سارے حقائق انہوں نے ان کے سامنے خط کے رکھے ہیں۔ لیکن اب ہم تھوڑی سی ذرا خط سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لیں۔ دیکھیے بخاری صاحب، خط سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے میرا، آپ کو کیا لگتا ہے ٹائمنگ جو ہے اس خط کے جواب کی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف یہ بھی چل رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی شاید رہا ہونے والے ہیں، ان کی رہائی ممکن ہونے والی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب پارلیمنٹیرینز نے اس خط کا جواب دیا ہے، جبکہ کانگریس اراکین نے تو بہت پہلے سے یہ خط لکھا ہوا ہے۔ تو ٹائمنگ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ٹائمنگ ہے، دوسرا میں نے آپ کے پہلے سوال
کا مکمل جواب نہیں دیا تھا, میں درگزر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب میرے خیال سے اس سوال کے بعد وہ ضروری ہو گیا. ایک تو یہ کہ دیکھیے برطانیہ کے لوگوں نے خط لکھا, آپ کو معلوم ہے برطانیہ میں لابنگ کون کر رہا ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہم بتا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو, وہاں ان کی سابقہ بیگم ہے اور جن کے بھائی کی لابنگ کے لیے یہاں سے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان کے وہ گئے تھے, اور ایک مسلمان کے خلاف جو ہے انہوں نے جا کے وہاں کیمپیننگ کی تھی. اور دوسری طرف امریکہ کے اندر جتنی جیوش کمیونٹی ہے وہ ساری جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت میں کھل کے سامنے آ رہی ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں سے بھی ان کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے وہاں لابیز کام کر رہی ہیں, اور یہ دس از ناٹ دا لاسٹ ایفرٹ, یہ ایفرٹس ابھی جاری رہیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے بہت بہتر کیا ہے کہ امریکہ کو یہ جواب دیا ہے. ابھی تو میں بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے خیال سے کچھ چیزوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہی صاحب ہے جو اپنی بیٹی کی سرپرستی سے منعرف ہے لاس اینجلس کی ایک عدالت میں, اور آج تک اس عدالت سے مفرور ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا یعنی جو سب سے نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو چلنے نہیں دیا جا رہا, ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں ہے, ایک ڈینائل موڈ میں ہے. کھلم کھلا کہتے ہیں نہ حکومت کو مانتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, اگر کوئی عدالت فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف دے دے تو کہتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو ڈینائل موڈ ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت کا نام ہے, اس پہ بعد میں مزید بھی بات کریں گے. لیکن 2-3-4 باتیں اور میں اہم کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے ایک تو یہ کہ اس وقت پی ٹی آئی کو مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ امید ہے کہ ٹرمپ آئے گا, عمران خان کو رہائی دلائے گا, عمران خان حکومت بنائے گا, پھر پاکستان کو امریکہ سے نجات دلائے گا, اور پھر امریکہ کو کہے گا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ جس کو کہتے ہیں نا دیوانے کی بڑھ, یہ خواہشات ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, نہ ہی ایسا کچھ ہونے چاہیے. جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا معاملہ ہے وہ میرے خیال سے ہمیشہ سے ون سائیڈڈ رہے ہیں. پاکستان نے نان نیٹو الائی کے طور پر بھی اور ایک پرانے اتحادی کے طور پر بھی ہمیشہ امریکہ کی ہر انٹرنیشنل افیئر پر, ہر انٹرنیشنل کانفلکٹ میں حمایت کی ہے. لیکن ہمارے خلاف امریکہ کی بٹریل کی ایک اتنی طویل لسٹ ہے کہ ہمیں کئی پروگرام کرنے پڑیں گے اس میں. آپ F-16 کا حوالہ لے لیجیے, کیش پیمنٹ کی ہوئی تھی, جہاز نہیں دیے, کہا کائنڈز میں لے لیں, پیسے نہیں دیں گے. اب ہمارے اوپر لانگسٹ اکنامک ریجیمز ہمارے خلاف امپوز کی گئیں, آپ کے سامنے ہے. وہ چھٹا بیری بیڑے کا ذکر میں کروں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی. تو امریکہ کی بٹریل کی ایک طویل لسٹ ہے. ہمارے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ, اپنے اسرائیل اور بھارت, یہ تینوں مل کے کس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں, اور کس طرح انہوں نے ایک پیچ بھی ہمیں کہیں دنیا سے خریدنے کی اجازت نہیں تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں وابستہ کری ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی جیت سے کہ وہ صدر بنیں گے تو شاید ہمارے لیے کوئی ریلیف ہوگا. رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پہ اگر بانی پی ٹی آئی رہا ہوتے ہیں تو یہ تو پھر بدقسمتی کی بات. اس نے کہا پھر آپ کو ٹرمپ مبارک ہو. ایک دفعہ نہیں کہا, 3 دفعہ کہا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. دیکھیں امریکہ کی جو پریزیڈنشل الیکشنز ہیں اس میں اس طرح کی درفتریاں چھوڑی جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, صدر ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن, اوباما ہو یا کینیڈی, کوئی بھی ہو, ریگن ہو یا جتنے بھی صدر گزرے ہیں, امریکی انتظامیہ جو ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ, اس کی پالیسیز کبھی نہیں بدلتی ہیں. آپ مجھے کسی ایک امریکن پریزیڈنٹ کا نام بتائیں جس نے کبھی آج تک ایک لفظ نیگیٹو کہا ہو اسرائیل کے بارے میں. تو ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوتی ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہے. مسلمانوں کی تباہی کے لیے امریکہ کوئی کسر جو ہے وہ یعنی نہیں چھوڑتا ہے, اور چاہے وہ افغانستان ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یعنی جوش ڈومینیشن کے تحت کام کرتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ صہیونی فتنہ جو ہے یہ آج تک قائم و دائم ہے. فلسطین میں رہنے کے لیے آئے تھے کرائے کے گھروں میں, اور اب وہاں کے مالک بن بیٹھے ہیں. anyway, اس کے اوپر تو بے پناہ بات ہو سکتی ہے, طویل بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ سے تعلقات میں جب کبھی خرابی ہوئی ہے یہ امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے, پاکستان نے کبھی نہیں کی ہے.